بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی نہایت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ دہراتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت، ہر نیک تمنا پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا تھا یا اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ ہر کسی کو یہی بات دہراتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ بات وہ مسلمان پورے یقین کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کے یہودی پڑوسی کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ایک دن اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جا سکے اور اس کے درود پاک کی تاثیر پر پختہ یقین کو کمزور کیا جائے، اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑائی جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے اور ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ اس یہودی نے ایک سنار کو انگوٹھی بنانے کو کہا اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے جو پہلے کبھی کسی کے لیے نہ بنائی گئی ہو۔ انگوٹھی تیار ہو گئی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنی عادت کے مطابق وہ جملہ دہرایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں سوچا، بہت ہو چکا، آج کے بعد مسلمان یہ جملہ نہیں بولے گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے پاس ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ میں آپ کے پاس بطور امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ مسلمان نے کہا، آپ بے فکر ہو کر اپنی قیمتی انگوٹھی میرے پاس بطور امانت رکھ کر چلے جائیں، جب واپس آئیں تو آ کر مجھ سے اپنی انگوٹھی لے لینا۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور چپکے سے دیکھتا رہا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی اپنے گھر میں کہاں پر رکھی ہے۔ جب رات ہوئی تو یہودی نے چپکے سے مسلمان کے گھر داخل ہو کر اس کے گھر سے وہ انگوٹھی چرا لی۔ اگلے دن یہودی نے سفر کے دوران وہ انگوٹھی گہرے سمندر میں پھینک دی۔ اس کا خیال تھا، جب سفر سے واپس آؤں گا تو مسلمان سے اپنی انگوٹھی واپس مانگوں گا۔ جب مسلمان انگوٹھی واپس نہیں دے پائے گا تو میں اس پر چوری اور بددیانتی کا الزام لگا کر اسے خوب رسوا کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی رسوائی دیکھے گا تو وہ سوچے گا کہ درود شریف پڑھنے سے بھی کام نہیں بنتا، تو یہ فکرہ کہنا بھول جائے گا۔ لیکن اس نادان کو کیا پتا کہ درود شریف میں کتنی طاقت ہے۔ کچھ دنوں بعد یہودی واپس آ گیا اور سیدھا مسلمان کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر اپنی انگوٹھی واپس مانگی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے سمندر پر شکار کے لیے گیا تھا، ایک بڑی مچھلی میرے ہاتھ آئی ہے، آپ سفر سے آئے ہو، مچھلی کھا کر جانا۔ مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کر کے پکانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی بیوی نے اسے بلایا اور کہا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ جلدی سے اس جگہ گیا جہاں انگوٹھی رکھی تھی، لیکن وہ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والی انگوٹھی لے کر یہودی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ انگوٹھی دیکھ کر یہودی کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس نے پوچھا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی ہے؟ مسلمان نے کہا، جہاں رکھی تھی وہاں پہ میں نے ابھی دیکھا ہے، وہاں انگوٹھی موجود نہیں تھی، لیکن آج جو مچھلی شکار کر کے لایا ہوں اس کے پیٹ سے یہ انگوٹھی ملی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی، میں ایک بڑی پریشانی سے بچ گیا ہوں۔
بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی پہلے کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان نے اسے پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا، پہلے مجھے غسل دلوا کر کلمہ پڑھا دو، پھر میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ یہودی غسل کرنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست اسے عظیم کلمہ پڑھا رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اسے وجہ پوچھی تو اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم سب مل کر ایک بار نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔